جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے توفیق دی کہ آج ہم سب لوگ جو ہیں وہ قرآن کو سمجھنے پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بہت ہی سمپل طریقے سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ فیضان القرآن کے پلیٹ فارم کے ذریعے عربی سیکھیں گے۔ کل قرآن مجید میں جو الفاظ ہے ان کی کل تعداد تقریباً 78,000 ہے۔ لیکن اگر ہم یہ 78,000 الفاظ یاد کرنے جائیں گے تو ظاہر ہے بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ تو اب ہم بہت ہی آسان طریقے سے قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں جو ٹوٹل الفاظ ہیں وہ تقریباً 372 ہیں جو بار بار رپیٹ ہوئے ہیں۔ اتنی بار رپیٹ ہوئے ہیں کہ وہ 372 جو الفاظ ہیں وہ قرآن میں 66,300 ٹائمز آئے ہیں۔ یعنی اگر ہم صرف یہ الفاظ یاد کر لیں 372 تو قرآن کا تقریباً 85% ہم پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اگر اسی کو انہی الفاظ کو ہم مزید ڈیوائڈ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 72 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کا تقریباً 45% بناتے ہیں، صرف 72، 100 سے بھی کم۔ تو اگر ہم 100 سے بھی کم الفاظ یاد کر لیں تو ہم قرآن کا 45% سمجھ سکیں گے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں ھذا ہوا و اولئک۔ ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ابھی صرف ریفرنس کے طور پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ سملرلی تقریباً 100 نام قرآن میں ایسے آئے ہیں جو 15,600 دفعہ رپیٹ ہوئے ہیں، یعنی 20% آف دا قرآن، صرف 100۔ تو اگر ہم یہ 100 یاد کر لیں تو انشاءاللہ قرآن کے مزید 20% قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مزید تقریباً 200 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کا 20% بنتا ہے۔ اگر ہم یہ الفاظ یاد کر لیں، جیسے مثال کے طور پہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، تو ہم قرآن کا تقریباً 85% حصہ سمجھ سکیں گے۔ باقی بچے 15%، وہ 15% آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہم سیکھ جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان کو پڑھنا یا سمجھنا اتنا مشکل ہے نہیں جتنا مشکل بنا دیا گیا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں یا جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ گرامر کے ذریعے پڑھاتے ہیں، اور ہمارا یہ کورس انشاءاللہ تعالی گرامر کے بغیر ہے۔ ہم گرامر کا استعمال نہیں کریں گے، اور بہت ہی کم، جہاں بہت ہی زیادہ ضرورت ہو وہاں شاید ایک آدھی جگہ پہ ہم استعمال کریں۔ تو جسٹ ٹو سمرائز، ہم نے کہا کہ ٹوٹل قرآن میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں، لیکن ہمیں یہ سارے الفاظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے کل 372 الفاظ اگر ہم یاد کر لیں تو ہم قرآن کا تقریباً 85%، 85% قرآن ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کا بریک اپ دیا۔ اس کا بریک اپ کیا تھا کہ تقریباً 72 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کا 45% بناتے ہیں، تقریباً 100 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کا 20% بناتے ہیں، اور تقریباً 200 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کا 20% بناتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سارے الفاظ یاد کر لیں تو ہم قرآن کا تقریباً 85% حصہ پڑھ بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے۔ یہ اتنا ہی آسان ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الفاظ تو یاد ہو گئے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے تو اس میں آپ کو اینٹیں چاہیے، برکس چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو کیا چاہیے؟ مورٹر یا سیمنٹ بھی چاہیے تاکہ آپ اینٹیں بنا سکیں۔ تو یہ الفاظ ہم یاد کر لیں گے، یہ ہماری ووکیبلری ہے، یہ ہمارے الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر ہم آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے اصول سیکھیں گے جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم نے ان جملوں کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے عربی ہی زبان میں سمجھ بھی سائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ جب پڑھایا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ مشکل عربی کے ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں کہ جی یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ مرفوع ہے، یہ حالت نصب میں ہے، یہ مرکب جاریہ ہے، یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ انگریزی کی بات کریں تو ناؤن، پروناؤنز، ایڈجیکٹیو، انٹرجیکشن، وربس، اس طرح کی ساری بات کی جاتی ہے۔ ہم ایسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کریں گے، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جیسے جب بچہ، چاہے وہ فرض کریں پاکستان میں پیدا ہوا تو اردو زبان جب سیکھنے لگتا ہے اور اردو بولتا ہے، ابھی اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ انٹرجیکشن ہے، یہ پروناؤن ہے، یہ ضمیر ہے۔ تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو یاد کرنے کی۔ سب سے اہم سوال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بھئی عربی زبان کو ہم کیوں سمجھیں۔ ایک یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اچھا بھی ہم قرآن کو ایز از پڑھ لیں گے، جو بہت بڑا مقصد ہے الحمدللہ، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جو زبان ہے وہ جذبات کے اظہار کا طریقہ ہے۔
میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ زبان فقط جذبات کے اظہار کا طریقہ ہے. تو اگر الفاظ کے جذبات، جو ان الفاظ میں جذبات بیان کیے جا رہے ہیں، اگر وہ الفاظ ہی آپ وہ جذبات ہی نہیں سمجھیں گے تو آپ اس جملے کو سمجھ نہیں سکتے. اس کی مثال کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ الفاظ لکھے ہیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے شعر، اور یہ نیچے جتنے بھی الفاظ مزید لکھے ہیں اردو زبان میں ان سب کا مطلب شعر ہی ہے. I'm sure آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جی اسد، زرغام، غضنفر، حیدر، ہم یہی کہتے ہیں شعر. لیکن ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کے اصل معنی کیا ہیں. آپ نے ان الفاظ کے اندر چھپے ہوئے جذبات کو محسوس کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کے خیال میں یہ تمام الفاظ شعر ہی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے شعر اسد کسے کہتے ہیں؟ اسد ایک ایسا شعر ہوتا ہے جو اپنی کچھار میں ٹانگیں باندھ کر بیٹھا ہے، اسے اسد کہتے ہیں. کچھار سے مراد اس کا گھر ہے، یعنی وہ اپنے گھر میں ٹانگیں پھیلا کے باندھ کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اسد کہیں گے. زرغام کسے کہتے ہیں؟ وہ اسد جو اپنی کچار سے نکل کر گھومتا ہے، اسے زرغام کہتے ہیں. غضنفر کسے کہتے ہیں؟ غضنفر وہ ہے جو اپنی نظر کسی خاص جگہ پر مرکوز کرتا ہے، وہ زرغام جو اپنی نظر خاص جگہ پر مرکوز کرتا ہے اسے غضنفر کہتے ہیں. زیغم کسے کہتے ہیں؟ وہ زیغم ہے، یعنی وہ شیر ہے، وہ غضنفر ہے جو اپنی کچار سے نکلتے ہوئے گرجتا ہے، اسے زیغم کہتے ہیں. زیغم جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہے اسے حمزہ کہتے ہیں. حمزہ جو اپنے شکار کو اس طرح پکڑ لے کہ اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، وہ سانس نہ لے سکے، اسے عباس کہتے ہیں. اور پھر حیدر کسے کہتے ہیں؟ حیدر اس عباس کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو مکمل طور پہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے گا کہ جب ہم حیدر کسی کو لقب دیتے ہیں تو ہمیں شعر کہنا چاہیے یا اس کیفیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا شعر ہے جس میں یہ تمام خصوصیت پائی جاتی ہیں، جو اپنے دشمن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو ایسے دبوچتا ہے کہ وہ سانس تک نہ لے سکے، اور اس سے پہلے وہ اس پہ ایسے جھپٹتا ہے کہ وہ ہل نہ سکے، اور اس سے پہلے ایسے گرجتا ہوا اپنے مقام سے دوڑتا ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ پائے ہوں گے کہ ان الفاظ کے اندر ایک معنی موجود ہیں، ایک جذبات موجود ہیں. وہ جذبات آپ تبھی سمجھ سکیں گے جب آپ اس زبان کو سمجھ سکیں گے. یہاں پہ عموماً میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن بہت ضروری ہے، کہ جیسے ہمارے ہاں آج کل رواج ہے بڑے عرصے سے کہ ہم ایک دوسرے کو، خاص طور پہ کچھ علاقوں میں، کہ ہم ایک دوسرے کو دوست احباب ملتے ہیں تو گالیاں دے رہے ہیں. بڑے عرصے بعد ملے تب بھی ایک گالی ہے، ابھی ملے تب گالی ہے، کوئی اچھا لگا تب گالی ہے، برا لگا تب گالی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، اس کے معنی کوئی نہیں ہے، وہ تو مذاق میں کہہ رہا ہے. آپ سمجھیں کہ ہر ایک الفاظ کے ساتھ ایک معنی ہے. اگر آپ اس معنی کو نہیں محسوس کر رہے تو ایونچولی وہ گالی آپ کو گالی نہیں لگتی. معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ آپ پھر بغیرت ہو جاتے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک گالی. تو ہر لفظ کے پیچھے ایک معنی ہے، اس کو سمجھیں. ایک جذبات موجود ہیں، ان جذبات کو سمجھیں. آگے چلتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ، سب نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں زبر زیر پیش ہوتی ہے. عربی زبان میں وہی زبر زیر پیش فتح کسرہ دمہ کہلاتی ہے. ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں مینشن کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کئی ایسے الفاظ ہیں جو شاید دوران گفتگو آپ کے کانوں میں پڑے ہوں اور آپ کہیں پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے، تو وہ جسٹ اندر نیم سے اس کو زبر کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. ہم صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپر لفظ کے اوپر ایک لائن ہے. اس سے ان جارگنز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تنوین ہے. اچھا، تنوین کا میں تھوڑا سا یہاں پہ ذکر کر دوں، کیونکہ خاص طور پہ وہ حضرات جو تجوید کو نہیں سمجھتے، تو تنوین اصل میں کیا ہے؟ تنوین ایک زبر اور نون ہے. اس کی ساؤنڈ ایسے نکلے گی، ٹھیک ہے؟ ایک زبر اور نون، یہ زیر ہے، زیر اور نون، واو اور نون، یہ اس کی ساؤنڈ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بن، ان، ٹھیک ہے؟ ناک میں ساؤنڈ، نون کی ساؤنڈ. اسی طرح قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کبھی سکون اس طرح نظر آ رہا ہے، کہیں پہ سکون اس طرح نظر آ رہا ہے. ایک بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں انفیکٹ ان عربی جو الف ہے، واو اور یا،
یہ تجوید میں اگر آپ جائیں تو اس کے معنی کچھ اور بھی ہیں، لیکن یہاں صرف سمجھانے کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الف قرآن میں جب اس طرح لکھا آتا ہے، خاص طور پہ جب آپ عربی رسم الخط والا دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس الف کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہوگی تب اس کی ساؤنڈ ہے، ورنہ اس کی آواز کوئی نہیں ہے۔ اس کی آواز لازمی ہے، اس کی آواز صرف تب آتی ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، کوئی ووول ہو، یعنی زبر، زیر یا پیش ہو، ٹھیک ہے؟ ادروائز یہ صرف آواز کو لمبا کرتا ہے، جیسے با زبر با ہے، لیکن اگر سامنے الف آ جائے تو ہم اسے لمبا پڑھیں گے، با، ٹھیک ہے؟ ہمیں سب پتہ ہے، صرف دہرا رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑی رسم الخط دیکھیں گے، جیسے یہاں دیکھیں یہ اسماعیل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو میں اس طرح بھی اسماعیل لکھ سکتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں حمزہ نیچے آ گئی، یہ حمزہ جو ہے یہ اس کی ساؤنڈ ہے۔ اگر یہاں زیر نہ ہوتی تو یہ ایسا الف تھا جس کی ساؤنڈ ہو بھی سکتی تھی اور نہیں بھی ہو سکتی تھی۔ تو عربک قرآن میں سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ ساؤنڈ ہے، آواز ہے، آٹومیٹکلی آپ کو اس طرح کے الفاظ، اس طرح حمزہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ حمزہ زبر، واو کے اوپر یہ بھی حمزہ ہی ہے۔ اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ حمزہ اصل لفظ ہے، جب وہ توانا ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے تو واو یعنی کرسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو یا کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ساؤنڈ اس کی، آواز اس کی ایک ہی ہے جو الف کی آواز ہے۔ یہ اسماعیل آ گیا۔ اسی طرح اسماعیل کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کھڑی زبر۔ کھڑی زبر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دو آواز کے مطابق لمبا کریں گے۔ سو اگر میم کے اوپر صرف زبر ہے، ماں پڑھا، لیکن اگر کھڑی زبر ہے تو ہم اسے دو آوازوں کی طرح پڑھیں گے، تو اس ماں، ہم نے ماں کو لمبا کر لیا، رائٹ؟ یہ مختلف رسم الخط دکھانے کا مقصد صرف اس لیے ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ آپ کو پتہ ہوتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے اسماعیل اردو میں بھی ہے، ہمیں پتہ ہے ابراہیم، ہمیں پتہ اردو میں بھی ہے۔ جب ابراہیم ایسے لکھا ہوا آئے گا تو آپ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ عربی میں یہ وہی لکھا ہوا ہے۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ابراہیم ہے۔ ایک اور رسم الخط دیکھیں، یہاں پہ الف تھا، یہ الف کی جگہ کھڑی زبر لگا دی۔ کھڑی زبر کیا کرتی ہے؟ الف کی جتنی ہی آواز دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یا ہے، اس یا کی بجائے یہ بڑی یا یہاں پہ لگا دی، یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ وہی ساؤنڈ دے رہا ہے۔ ڈفرینٹ رسم الخط ہیں، تو لفظ آپ کو آتے ہوتے ہیں 30-40% اس طرح بھی ہوتا ہے، 30 سے 40% اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو یہ عربی کا لفظ نہیں آتا، جب کہ آپ کو وہ آتا ہوتا ہے، صرف ان اعراب کی وجہ سے، ان حرکات کی وجہ سے، ان زیر زبر پیش کی وجہ سے آپ گھبرا جاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آگے جا کے کہ اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی یہ پڑھ سکے یہ کیا جملہ اردو میں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے پلیز، ٹھیک ہے؟ کوئی اور اگر اس جملے کو پڑھتا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ دونوں جملے آپ نے بالکل صحیح پڑھ لیے، آپ کو کیسے پتہ تھا کہ یہ کل کاروبار کا مالک ہے، یہ کل کاروبار کا مالک نہیں، اور یہ کل بارش ہوئی، یعنی یہاں پہ کاف کے اوپر پیش نہیں ہے، زبر ہے، کہ کل بارش ہوئی، یہ کیسے پتہ لگا آپ کو؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اردو جانتے ہیں، اس لیے آپ کو زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو اردو نہیں آتی ہوگی وہ یہ غلط ہی پڑھ رہا ہوگا، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی کیونکہ عربی زبان میں ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اعراب کے بغیر پڑھیں گے، تو کیا ہوگا کہ کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ لکھا ہے، جیسے اللہ غفور الرحیم، کہیں پہ اللہ لکھا ہوا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، کہیں پہ زیر آ رہی ہے اعوذ باللہ۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں بغیر اگر اعراب لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کبھی پیش آ رہی ہے، کبھی زبر آ رہی ہے، کبھی زیر آ رہی ہے، تو سوال یہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں خود بخود پتہ لگ جائے گا کیوں ہو رہا ہے۔ کیسے؟ جیسے یہاں پہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ زبر نہیں ہے، پیش ہے، یہاں پہ پیش نہیں ہے، یہاں زبر ہے۔ اچھا اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعراب بدل رہے ہیں، اعراب یاد رکھیں جو آخری لفظ کے اوپر جو زبر پیش ہوگی نا یا زیر ہوگی، اس کو میں اعراب کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں حرکات کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے لفظ پہ کہیں پہ بھی زیر زبر پیش، تو یہ جیسے میم کے اوپر اگر پیش ہے تو یہ حرکت کون سی ہے جی؟ پیش ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں اعراب تو یاد رکھیے گا یہ آخری صرف لفظ کی بات کر رہا ہوں، تو اعراب کیا ہے؟ اس کے اوپر تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں ہر جگہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔
ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ یہ کیسے چینج ہوتا ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی آسانی کر لیتے ہیں. پہلے میں تھوڑا سا جان کے آپ کے سامنے ذرا گرامر کے کچھ اصول بولتا ہوں تاکہ آپ کو ڈرا سکوں، اور پھر میں اس کا آسان حل بتاتا ہوں. اور اس کو ڈرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو بتا سکوں کہ ان سب چیزوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ لفظ جو ہے یہ مرفوع، یہ لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، مبتدا ہے. اب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کنفیوژن آ رہی ہے بڑے مشکل مشکل لفظ بول کے. میں یہ تو ثابت کر دوں گا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھے بہت زیادہ گرامر آتی ہے. یا میں اس کو کہہ دوں کہ یہ جی حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے، یہ حالت جر میں ہے، یہ مجرور ہے، یہ خبر ہے، یہ مرکب اضافی ہے. میں یہ ساری گرامر تو بول دوں گا، بہت متاثر بھی آپ لوگوں کو کر دوں گا کہ بھائی ان کو تو بہت کچھ آتا ہے. لیکن مقصد یہ ہرگز نہیں ہے. اور میں اصل میں کیا کہہ رہا ہوں، ان سب چیزوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے میرے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آئیں اس کا آسان طریقہ سیکھ لیتے ہیں. میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آخری لفظ کے اوپر پیش ہوگی، دمہ بھی نہیں میں بولوں گا، جب آخری لفظ پہ پیش ہوگی، چاہے ایک ہو یا دو ہو، ٹھیک ہے، دو ہوں گی تو تنوین ہم کہتے ہیں، جب آخری لفظ کے اوپر پیش ہوگی تو وہ ہیپی ہے، وہ خوش ہے، وہ لفظ خوش ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آخری لفظ کے اوپر زبر ہے، چاہے ایک ہو یا دو ہو، تو وہ نارمل ہے، نہ خوش ہے نہ اداس ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے آخری حرف پہ زیر ہوگی، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہو، تو وہ اداس ہے. بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے. تو اب اگر میں آئندہ کبھی آپ کو کہوں کہ کیا اگر لفظ خوش ہے تو کیا ہوگا، آپ بتائیں گے پیش ہے. اگر لفظ اداس ہے تو کیا ہوگا، آپ بتائیں گے زیر ہے. اور اگر اداس نارمل ہے تو کیا ہوگا، اس کے اوپر زبر ہوگی. اس کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ جب اداس ہوتے ہیں تو آپ کا منہ نیچے کی طرف لٹک جاتا ہے، ایسے ہی. تو ہم نے نیچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے زیر آنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کہیں کہ بھائی میں نارمل ہوں، تو آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، نارمل ہے تو میں زبر ہوں. اگر میں خوش ہوں تو دیکھیں یہ اوپر سے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کیپ پہنی ہوئی ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم کوئی یہ لیں، سر کے اوپر ٹوپی رکھ لیں گے. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے جی. تو اب اگر میں ہیپی کہوں گا تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ لفظ کے آخر میں پیش ہونی چاہیے. اگر میں کہوں گا نارمل ہے تو آپ کہیں گے آخری لفظ کے آگے زبر آنی چاہیے. اور اگر میں کہوں اداس ہے تو آپ کہیں گے آخری لفظ، آخری حرف کے نیچے زیر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ ہیپی، نارمل، سیڈ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں، اس کے ساتھ ملا لیں، تو مجھے یہ جو ابھی میں نے ساری تیری موٹی عربی جھاڑ کے اپنا علم ظاہر کیا تھا آپ کے اوپر، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. فالو کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اسی طرح آسان طریقوں سے اس کو لے کے چلیں گے. تو اب ہم یہ سوال ضرور آ سکتا ہے کہ بھائی یہ اعراب کیوں بدل رہے ہیں، یعنی کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی زبر کیوں آ رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اور پھر آپ بغیر اعراب کے اللہ تعالیٰ کی رضا سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے. یہ چیز میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اب میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی دہرا دے. مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے. جی کوئی بتائیں گے. محمد، بالکل ٹھیک ہے. یہ نیا لفظ جی ماشاء اللہ. دین، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جی ہیپی ہے، یہ نارمل ہے، یہ سیڈ ہے. ٹھیک ہے. ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی لفظ ہے محمد. کبھی ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں، کبھی ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں، کبھی ہم ایسے لکھتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ شیپس ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے. اور ہر لکھنے کے پیچھے کیا ہے، کوئی نہ کوئی کیفیت ہے. جیسے ہم نے کہا تھا نا، ہر لفظ کے پیچھے کیا ہے، کوئی جذبات ہیں، تو کوئی کیفیت ہے. جب اس طرح لکھا ہوا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، کیسز جس کو میں کہہ رہا ہوں کیا ہے جی، ہیپی ہے. جب میں اس طرح لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نارمل ہے. جب میں اس طرح لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اداس ہے. تو دو چیزیں ہمیں سمجھ آ گئیں کہ ایک، ہر لفظ کی کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے، کوئی شکل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے کہا ایک لفظ کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، اور ہم نے کہا اس کے تین جذبات ہو سکتے ہیں. یہاں تک اگر کلیئر ہے تو پلیز کوئی تھمز اپ دے دیں، اگر نہیں سمجھ آئی تو تھمز ڈاؤن دے دیں، تاکہ میں پھر آگے اکارڈنگلی چل سکوں. جی پلیز. جی. مین میننگ بالکل سیم ہے جی، میننگ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے.
جی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اعراب کیوں بدلے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم اعراب بدل دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک مثال میں نے دے دی کہ کیفیت چینج ہے نا، نام مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں، بلکہ معذرت سوری آپ کو نہیں کہتا، فرض کریں میرا ایک دوست آیا، میں اسے کہتا ہوں دفع ہو جاؤ، اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، تو وہ کیا سمجھے گا کہ وہ جانے کی بات کر رہا ہے، یا وہ ناراض ہے اور کہہ رہا ہے نہیں ادھر آؤ میرے ساتھ آپ گلے لگیں، یا اتنے سے بات کیوں آئے ہو؟ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کوئی میرا دوست آیا اور میں غصے میں ہوں، میرے چہرے پہ غصہ ہے، اور میں اسے کہتا ہوں دفع ہو جاؤ، یا میں اداس ہوں یا میں رو رہا ہوں اور میں کہتا ہوں دفع ہو جاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اسے دفع ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں تم سے ناراض ہوں، اور اتنا ناراض ہوں کہ میں تکلیف میں ہوں، تم اتنی دیر بعد کیوں آئے؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر اور اگر میں کوئی بندہ آتا ہے اور میں اسے کہتا ہوں نکل جاؤ، اور نہ میں ہنس رہا ہوں نہ میں رو رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہی سمجھے گا نا ہاں یار یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی جاؤ بعد میں آ جانا۔ ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ وہی ہے محمد، کیفیت چینج ہو رہی ہے، اس کیفیت کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کب کہاں جملے میں وہ کیفیت چینج ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن، جی پلیز۔ جی جی آ، ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ اس سے فرق ہر جگہ نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، تو ابھی ہم صرف کس کی بات کر رہے ہیں؟ اعراب کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی ہم صرف اعراب پہ فوکس کریں گے، پھر ہم آگے جائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کیا کچھ ایسے الفاظ ہیں، جیسے مثال ابھی دے دیتا ہوں میں آپ کو، آپ کا سوال کا بھی جواب آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ تقریباً 85%، 85% الفاظ عربی میں ایسے ہیں جو ان تینوں شیپس میں، تینوں شکلیں اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ عربی میں ایسے الفاظ بھی ہیں 13% جو تینوں شکلیں اختیار نہیں کرتے، یعنی محمدن ہیپی فارم، محمدن نارمل فارم، محمدن سیڈ فارم۔ ٹھیک ہے۔ تو ابراہیمو ہیپی ہے، ابراہیمہ ہیپی ہے، لیکن یہ ابراہیمہ یہاں پہ پھر اصل میں سیڈ ہے، اصل میں اداس ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شیپ، اس کی شکل کیا ہے؟ ہیپی والی آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا ہم تو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم کانٹراڈکٹ نہیں کر رہے، میں مثال دے دیتا ہوں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں 85%، عربی میں 50، جی جی 85% الفاظ ایسے ہیں جو تینوں شکل اختیار کریں گے، ہمارا فوکس انہیں کے اوپر، لیکن کچھ 13% ایسے بھی ہیں جو اختیار نہیں کرتے، اور اس کی وجہ کیا؟ جی سوری، پوچھے گا سوال؟ جی جی اچھا سوال ہے، یہی میں بتانا جی یہ جی جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیکن یہاں پہ ابراہیمی آنا چاہیے تھا اصل میں، لیکن ابراہیمی نہیں آئے گا، کیوں؟ قرآن میں تقریباً 13% الفاظ ہیں جو اپنی شکل نہیں بدلتے، تینوں شکلیں ہیں، یہاں پہ دو شکلیں بدلی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کون سے الفاظ؟ وہ الفاظ ہیں جو اصل میں عربی کے نہیں ہیں، عبرانی زبان سے کہیں اور سے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سو ابراہیم کا لفظ جو ہے وہ اصل میں عبرانی زبان ہے، عربی کا اپنا لفظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ ہمیں ابراہیمہ ہی نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ لوگ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ یہ بالکل ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، بخار ہے، آپ کو طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی شادی میں جانا پڑتا ہے، تو آپ شادی میں کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے رہتے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ تکلیف میں ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، لیکن آپ کسی فنکشن پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ مسکرا رہے ہیں، لوگوں کو بتانے نہیں دے رہے کہ آپ کی کیا کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جو اپنے جذبات کو، کیسز کو چھپائیں گے، جیسے یہ رہا ابراہیمو ہے، ابراہیمہ، ابراہیمہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی نارمل ہے، جب کہ یہ اداس ہوگا، اور یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا فوکس کس پہ ہے؟ 85% کے اوپر۔ میجورٹی اگر ہم سیکھ لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہے، باقی جو تھوڑے مور چھوٹی موٹی چینجز ہیں ہم اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 2% ایسے ہیں جو کسی بھی حالت میں ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، جیسے موسیٰ، 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 اور وہ ہیپی ہے یا نارمل ہے یا سیڈ ہے، ہر صورت میں کیا ہوگا؟ موسیٰ اسی طرح ہی لکھا جائے گا۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ لگے گا کیا جذبات ہیں؟ آگے جا کے ہم سیکھیں گے، لیکن ابھی ذہن میں رکھیں 85%،
جو تینوں شکلیں اختیار کرتے ہیں، 13% جو دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، 2% جو ساری کی ساری میں سے صرف ایک شکل اختیار کرتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ورنہ ہم آگے چلتے ہیں۔ جی جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے، زبردست۔ اس سے ہمیں آگے جا کے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ کہاں پہ جملے میں ہمیں ہیپی لگانا ہے، کہاں جملے میں ہمیں نارمل لگانا ہے، کہاں جملے میں ہمیں سیڈ لگانا ہے۔ تو ابھی ہم بلڈنگ بلاکس ہیں ہمارے، ہاں ابھی ہم صرف یہ سیکھ رہے ہیں کہ تین تین ہو سکتے ہیں، چوتھا نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے؟ یا وہ ہیپی ہوگا یعنی اوپر پیش ہوگی، یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہی شکلیں آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کہاں جملے میں ہمیں ہیپی لگانا ہوتا ہے، کہاں ہمیں نارمل لگانا ہوتا ہے، کہاں سیڈ۔ جیسے یہ دیکھیں، اب مجھے بتائیں گے، اگر آپ برا نہ منائیں تو بیٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیٹی آپ بتائیں یہاں پہ یہ محمدن جو لکھا ہوا ہے یہ ہیپی ہے، نارمل ہے، یہ سیڈ ہے؟ ماشاء اللہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ یہ بتائیں یہ جو ہے ہیپی ہے، نارمل ہے، یہ سیڈ ہے؟ ماشاء اللہ، بٹ بیٹا یہ بتائیں یہ ہیپی ہے، نارمل ہے، سیڈ ہے؟ جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی کہ بھائی جملے میں جب یہ موو کر رہا ہے دیکھیں، تو کوئی وجہ ہوئی کہ یہ ہیپی سے نارمل اور نارمل سے ہی سیڈ ہوا، یہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چل اچھا، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عربی زبان میں کوئی بھی لفظ جب آپ کے پاس آتا ہے تو بائی ڈیفالٹ ہمیشہ وہ کیا ہوگا، اس فارم میں ہوگا، ہیپی ہوگا، وہ یہ ڈیفالٹ فارم ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ ڈیفالٹ فارم کیا ہے؟ وہ لفظ آ گیا اور اس کے آخر میں کیا ہوگا، تنوین ہوگی۔ تنوین کا مطلب ہے دو پیش، اس کے آخر میں دو پیش ہوں گی، تو ہیپی بھی ہے اور دو پیش بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ محمد کا مطلب کیا ہے؟ محمد۔ اب میں کہتا ہوں کتابن، کتاب، اگر میں کہتا ہوں مسجدن تو مسجد، یہاں تک کلیئر ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ عربی زبان میں جو لفظ ہیں وہ بائی ڈیفالٹ اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، کس کوئی بھی لفظ جب لکھا ہوا ہوگا، مثال کے طور پہ یہاں پہ میں نے اگر یہ اردو والا کتاب لکھا ہوا ہے اور میں آپ کو کہوں اسے عربی میں پڑھیں تو آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ کوئی پڑھ کے بتائے گا؟ کتابن، کتابن کیوں پڑھا ہم نے؟ کہا جی کیا ہوگا، یہ عربی کا لفظ ہے اور کوئی اس کے اوپر حرکت زیر زبر پیش نہیں لگی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے، ہیپی ہوتا ہے۔ ہیپی کا مطلب ہے کہ پیش ہوتی ہے، دو پیشیں لگا دی آپ نے، تو یہ کیا بن گیا، کتابن۔ اچھا یہ کیا ہوگا جی، کہ پڑھیں گے مسجدن، مسجدن کیسے بنا؟ ڈیفالٹ فارم کیا ہے جی، یہ ری ڈیفالٹ فارم کہ آخر میں یعنی اعراب یعنی آخری لفظ حرف کے اوپر کیا ہوگا، دو پیش ہوں گے، ہیپی فارم۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں، دیکھیں یہ میں نے صرف ایک استعارہ استعمال کر رہا ہوں، ایک مثال استعمال کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں آپ کو کہتا کہ یہ مرفوع ہیں، حالت رفع میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر بچے اور سب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے کہ یہ کیا چیز ہے، میں نے آسان کر دیا، میں نے کہا یہ ہیپی ہے، دیٹس اٹ۔ جی جی جی، یہ سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی ہم آگے جا کے ہم جائیں گے تو ہم یہ جو ابھی ہیپی نارمل سیڈ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم ختم کر دیں گے، یہ سمپل سمجھانے کے لیے ہے کہ کیونکہ ابھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ جو آپ ہیپی فارم میں لکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے، آپ نے ایسے لکھنا ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ آپ نے نارمل فارم میں لکھنا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کیسے لکھنا ہے، اور آگے جا کے ہم اس کو بھی بھول جائیں گے، ابھی ہم اس کا سہارا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جسٹ این استعارہ ایک استعمال کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ دیکھیں ہم اردو سے عربی کیسے کنورٹ کریں گے، یہ سارے اردو کے لفظ ہیں، کوئی پڑھ سکتا ہے جی ان اردو کے لفظوں کو؟ عربی کے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں سوری اردو کے، جلدی سے ذرا۔ جی 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 پڑھتے جائیں، جی جی، ہوں 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 ہوں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ کے سب الفاظ آتے ہیں، اچھا۔ تو اب اگر میں ایسا کروں کہ اس کو میں عربی رسم الخط میں لکھ دوں تو اب آپ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھیں دوبارہ آپ ہی پڑھیے گا۔ اچھا اب یہ ہم اب کیا کرتے ہیں، ابھی ہم نے اسے اسی اردو کے انداز میں پڑھا، اب ہم اسے عربی کے انداز میں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ بائے، جی جی ایک سیکنڈ دیجیے گا،
اب ہم اسے عربی کے انداز میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے کہا تھا بائی ڈیفالٹ عربی میں اگر کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے تو وہ لفظ کے آخر میں کیا ہوگا، کیسے اعراب لگیں گے. ٹھیک ہے، تو اب عربی میں پڑھ کے بتائیے گا کیا آئے گا. جی آگے. جی. جی. ہوں. جی. ہوں. 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 ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہیپی فارم میں کیا کر دیا آپ نے، پڑھ دیا. اب جب بچے قرآن پڑھتے ہیں تو، اور یا ہم انہیں سکھاتے تب ان سے ایسے پڑھاتے ہیں، میم پیش منہ، ہا زبر ہا، اور شروع ہو جاتے ہیں آگے ہم ایسے ہی. یا ف زیر فی، سین زبر سا، اور پھر بچہ شروع ہو رہا ہے ایسے ہی. اب اس کے لیے بھی پڑھنا بھی مشکل ہے، اور آخر میں آگے آگے جا کے اس کو یہ وہ اس طرح نہیں پڑھتا کہ جی فا زیر، کہ زیر تو فی اور سین زبر سا. پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ ساؤنڈ کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے. اب یہی ماشاءاللہ جو بچی ہیں، اگر میں انہیں کو کہوں یہ محمد پڑھیں تو وہ خود ہی پڑھ سکتے ہیں محمد. بیٹا کیا آپ یہ سارا دوبارہ دہرا سکتے ہیں؟ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کو اردو کے یہ لفظ آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو پلیز بیٹا آپ یہ دوبارہ دہرا دیں، ذرا عربی میں دہرا کے بتائیے گا. جی بیٹا پڑھیں. جی. ہم، لے جی ماشاء اللہ، بغیر بغیر واولز کے یہ سارا کچھ پڑھ لیا آپ نے. فالو کر رہے ہیں؟ یہ اتنا ہی آسان ہے. ہم نے بس بنیاد سمجھنی ہے، اصول سمجھنا ہے. جب ہمیں اصول سمجھ آ گیا کہ ہر لفظ جو ہے بائی ڈیفالٹ اس حالت میں ہوتا ہے، ہیپی حالت میں ہوتا ہے، تو خود بخود یہ الفاظ صحیح ہو گئے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جی کوئی اور یہ پڑھ دیں گے جی ذرا جلدی سے، ہمیں ٹائم کم ہے، ہم نے کور زیادہ کرنا ہے، ذرا جلدی سے اردو میں پڑھ دیجیے پلیز. ٹھیک ہے. اب میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ ماشاء اللہ اردو کے سارے الفاظ ہم سب کو آتے ہیں. اچھا، اب اگر میں اس کو عربی میں رسم الخط میں لکھوں تو ایسے لکھا جائے گا، لیکن اب میں درخواست کروں گا کہ اس کو آپ نے عربی انداز میں پڑھنا. اچھا، اب یہ کیسے پتہ لگا ہمیں کہ ہم نے ایسے پڑھنا ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا ڈیفالٹ فارم کے اوپر کیا ہوگا، تنوین آ جائے گی پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے جی سب کو؟ کوئی سوال ہے تو پوچھنا ہے، ورنہ تھمز اپ یا تھمز ڈاؤن دے دیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ کلیئر ہو گئی یہ بات. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیڈ فارم کیا ہے جی. سیڈ فارم میں ہم نے کہا کہ وہی ہے نام، محمد ہی نام ہے، لیکن کیا ہوگا آخر میں دو زیر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اداس آئیے. ونس اگین سیڈ فارم یا ہیپی یا نارمل سے مراد میں نے دہرا دیتا ہوں کیونکہ کسی کا سوال تھا. یہ سمپل استعارے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، سمجھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ یہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مشکل مشکل الفاظ جو ہم نے کہہ دیا یہ اداس ہے، بات ختم ہو گئی. اب ہیپی فارم نہیں اگر یاد ہوتا نا سی آپ اداس کہہ دیں، اداس ہے، خوش ہے اور نارمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کتابن، ہم نے کہا آخر میں زیر آئے گی جب یہ اداس ہوگا، سیڈ ہوگا. تو یہ دیکھیں مسجدن، زیر آئے گی. ٹھیک ہے، مثال دیکھ لیتے ہیں. یہ وہی الفاظ ہیں، اس کو ہم نے کیا کیا، عربی میں رسم الخط میں لکھ دیا. اور اب اگر میں آپ سے گزارش کروں کسی سے کہ پہلے اسی لفظ کو آپ ہیپی یعنی خوش کی شکل میں لکھیں گے اور پھر اداس کی میں بتائیں گے. جی کوئی بار پڑھیں گے؟ جی. جی. شاباش ماشاء اللہ. اب اسی کو میں اگر کہتا ہوں آپ اداس کر دیں تو پھر کیسے پڑھیں گے آپ؟ ماشاء اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی آسان ہے، ہم نے صرف اصول سمجھنا ہے. اور ہم اب جیسے دیکھیں میں کیوں چاہ رہا ہوں کہ آپ اعراب کے یا حرکات کے بغیر پڑھنا سیکھیں، کیونکہ جو احادیث کی کتاب ہیں ان میں اعراب نہیں لگے ہوئے. تو اگر آپ اعراب کے ساتھ سیکھیں گے تو ٹھیک ہے، آپ قرآن کو پڑھیں گے اور آپ کو اس وقت سمجھ بھی آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ باذن اللہ. لیکن پھر جب آپ احادیث پڑھیں گی تو پھر آپ پھنس جائیں گے آپ لوگ کہ بھئی اچھا بھی احادیث اب سمجھ نہیں آ رہی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ بغیر اعراب کے، جیسے ابھی دیکھیں آپ نے اصول سیکھا ہے اور آپ خود ہی اس کو ہیپی یا سیڈ فارم میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک اور مثال تھی، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. اچھا
اب آ جائیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نارمل فارم، نارمل فارم میں کیا ہوتا ہے؟ نارمل فارم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لفظ ہے اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، محمدن کتابن مسجدن، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں جمع کیا ہے الف، ایک الف ہم ساتھ میں ایڈ کر دیتے ہیں، اضافہ ہو جاتا ہے، تو لفظ وہی رہتا ہے، اس لفظ کے اوپر پیش کی بجائے یا زیر کی بجائے زبر آ جائے گی، یہ تنوین آ گئی زبر، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہم الف کو جمع کر دیں گے، اضافہ کر دیں گے، تو اب یہ بن گیا کتابن مسجدن محمدن۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، لفظ وہی ہے، اس کے اوپر زبر آ گیا تنوین کے ساتھ، لفظ وہی ہے زبر تنوین کے ساتھ، لفظ وہی ہے زبر تنوین کے ساتھ، اس کے ساتھ جمع ہم نے کیا کر دیا؟ الف کا اضافہ، تو اب اس کی شکل بدل گئی، کتابن مسجدن محمدن۔ کلیئر ہے جی یہاں تک؟ آئیں ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، زیادہ کلیئر ہو جائے گا جی۔ ایک سوال ہے، پہلے سوال ہے، یہ عربی کا اصول ہے اور اس کی خاص وجہ ہے، وہ تجوید کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ تجوید جانتے ہیں، چلے میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، صرف ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے یہاں پہ، عربی میں جب جملہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ابھی تو ہم مشق کے طور پہ جوابن ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہاں پہ جملہ یا آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آخری حرکت ختم ہو جاتی ہے، جواب ب، ایسے ہی ہے، جواب، یہاں پہ سکون ہو جاتا ہے، ہم رک جاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اگر زیر تھی، تنوین تھی، ٹھیک ہے، تو جوابن، تو جوابن کی بجائے جب یہاں جملہ ختم ہوگا تو یہ جواب، ٹھیک ہے؟ یہ ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، ذرا مجھے فیڈ بیک دیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ اچھا، لیکن جب آپ یہاں دیکھیں، یہاں پہ جب میں اس کو پڑھوں گا تو کتاب نہیں پڑھوں گا، کتابا پڑھوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب جملہ ختم ہوتا ہے، جب آیت ختم ہوتی ہے تو ہم ایک زبر ختم کر دیتے ہیں، یعنی تنوین میں سے ایک زبر ختم کر دیں گے اور اس کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں، کتابہ۔ یہ عربی میں تجوید کے کچھ اصول ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، لیکن کچھ اس کے اندر ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز یہ ہیں کہ اگر کوئی جملہ، کوئی لفظ، سوری، اللہ اکبر، اگر کوئی لفظ جو ہے وہ گول تا پہ ختم ہو رہا ہے یا الف پہ ختم ہو رہا ہے یا حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے آگے ہم الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابھی صرف بتا رہا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ آگے خود ہی آپ کو یہ چیزیں آ جائیں گی، لیکن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ الفاظ جو گول تا پہ ختم ہو رہے ہیں، اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ گول تا پہ ختم ہو رہے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ گول ہے اور یہ تے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہوں نہیں یہ جی تا مردوت، تا مربوطہ پہ ختم ہوتے ہیں تو کنفیوژن ہوگی نا، اب یہ الفاظ یہ بھی یاد کروں، پتہ نہیں کیا تا مربوطہ ہے، میں نے اپنا علم تو جھاڑ دیا آپ کے اوپر کہ اسے تا مربوطہ کہتے ہیں، پر اس کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو میری طرف سے آپ سائیکل کہہ لیں، کیا اعتراض ہے مجھے صرف اصول سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گول تا پہ اگر ختم ہو رہا ہے یا الف یا حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے آگے الف کا اضافہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم آگے کچھ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ کو پہلے سے آتے ہیں، عربی کا بھی آپ کو پتہ ہے، ہیپی فارم میں کوئی پڑھ دے گا جی جلدی سے ہیپی فارم میں؟ یہ حلال ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اگر میں کہوں جی آپ اسے سیڈ فارم میں پڑھیں، کوئی اور پڑھ دیں گے جی؟ جلدی جلدی، ہمارا ٹائم کم ہے اسی میٹنگ۔ اب اگر میں کہوں کہ جی اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ نارمل فارم میں پڑھنا؟ نہیں کوئی اور پڑھ دیں جی، کوئی اور پڑھ دیں پلیز۔ جی تھینک یو۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جب اس طرح لکھے ہوئے الفاظ دیکھتے تھے تو ہم ایک تو پہلے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی نیا لفظ آ گیا، یہ وہی لفظ ہے، صرف الف کا اضافہ ہوا ہوا ہے، دیکھ لیں آپ، صرف الف کا اضافہ، نمبر ایک۔
نمبر دو، ہمیں پیچھے کوئی بھی واولس کی ضرورت نہیں، یعنی حرکات کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اعراب کی بھی ضرورت نہیں ہے، آخری لفظ کی بھی کچھ ضرورت نہیں ہے. ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. جی اس کو کوئی پڑھتے جلدی سے ذرا، یہ والا. جی یہ نارمل فارم میں کوئی پڑھتا؟ نہیں 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 نہیں. ہم اصول لگائیں گے. ہمارا اصول کیا تھا؟ ہمارا نارمل کا اصول یہ ہے کہ آخر میں ڈبل زبر آتی ہے، ایسے ہی تنوین آتی ہے زبر کے ساتھ. یہ دیکھیں ابھی ہم اصول دیکھ لیتے ہیں. ہم اصول بس یاد کر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں ڈبل زبر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ الف ایڈ ہوتا ہے. یا الف ایڈ نہیں ہوگا تب بھی دیکھیں ڈبل زبر ہے، ڈبل زیر ہے، سوری ڈبل زبر ہے، ٹھیک ہے. الف نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ڈبل زبر تو ویسے ہی پڑھیں گے نا، زبر اور نون کی آواز. مسلمتن، ما ان، ٹھیک ہے، پڑھیں گے اسی طرح جیسے ہم یہ تنوین پڑھتے ہیں. اگر الف ہے تب بھی ویسے ہی پڑھیں گے، الف نہیں ہے تب بھی ویسے ہی پڑھیں گے. جو میں نے آپ کو مثال دی تھی وہ دی تھی اگر وہاں رکنا ہو، ہم رک نہیں رہے کہیں پہ، رکنے کی بھی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جی یہ دوبارہ پلیز پڑھیے گا آپ. جی شاباش، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ہوں 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 ہوں. ماشاء اللہ. اب دیکھیے اصول پتہ تھا اس لیے آپ نے بالکل صحیح پڑھ لیا الحمد للہ. کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی اور اس کو پڑھ دے دوبارہ سے اور مجھے اصول بتا دے گا ساتھ ساتھ ہر جملے کے کہ یہاں کیا اصول لگا. جی کوئی بتائیں گے؟ جتنی زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی نا اتنا زیادہ آپ لوگ سیکھیں گے. ورنہ تو میں ایک مونولوگ کر سکتا ہوں کہ میں لیکچر دے دوں آپ چپ کر کے سن جائیں. آپ کی پارٹیسپیشن سے. جی جی بتائیے گا. اچھا نہیں میں مثال دے دیتا ہوں، اٹس اوکے، میں مثال دے میں مثال دے دیتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے میں نے کہا سماعن، ٹھیک ہے. الف کیوں نہیں ہے ایڈ کیا ہم نے؟ الف کا اضافہ نہیں ہے کیونکہ الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہی ہے. ما ان اس میں کیا ہے؟ الف اضافہ نہیں ہوا کیونکہ حمزہ پہ ختم ہو رہی ہے. مسلمتن کیا ہوا جی؟ الف اضافہ نہیں ہوا کیونکہ گول تا پہ ختم ہو رہی ہے. جواباً الف آ گیا کیوں؟ کیونکہ ان میں سے کسی پہ ختم نہیں ہو رہا. ایسے ہی ہے نا. عدلاً، ٹھیک ہے. تو یہ اصول ہے ہمارے. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو جی پوچھ لیں. تو ہم نے کہا جی 85% ایسے الفاظ تھے جو کہ محمدن، محمدن، محمدن یعنی تینوں شکلوں میں جا رہے ہیں. پھر ہم نے بات کہی تھی کہ جب ہیپی ہوتا ہے تو تنوین دو پیش کے ساتھ، جب سیڈ ہوتا ہے اداس ہوتا ہے تو دو زیر کے ساتھ، اور جب نارمل ہوتا ہے تو دو زبر کے ساتھ. اور ہم نے کہا تھا ساتھ میں الف کا اضافہ ہو جائے گا. الف کا اضافہ کہاں نہیں ہوگا؟ باقی سیم ہے، یہ دیکھیں بالکل برابر اسی طرح شکلیں. الف کا اضافہ صرف تب نہیں ہو رہا جب جو لفظ ہے وہ گول تا پہ یا الف یا حمزہ پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ 85% عربی کے الفاظ ایسے ہی ہیں. تو اگر آپ نے یہ یاد کر لیا تو عربی کے 85% الفاظ میں آپ غلطی نہیں کر سکیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ باذن اللہ، ٹھیک ہے. چلیں میں جلدی سے 2 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ وہی کانسیپٹ ہے ہم نے کہا تھا ہیپی، نارمل، سیڈ. 13% ایسے ہیں جو اپنی تینوں شکلیں نہیں لیتے، دو لیتے ہیں. جیسے ابراہیمو، ابراہیمہ، اور سیڈ کے وقت بھی اوپر زبر ہی آتی ہے ابراہیمہ، ٹھیک ہے. فاطمہ تو، فاطمہ تا، فاطمہ تا. عثمانو، عثمانہ، عثمانہ، ٹھیک ہے. یہ 13% ہے. اور ہم نے اس کی ریزن بتائی تھی. کیا ریزن ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ وہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں. ان کی کچھ مثال ایسے ہے کہ کچھ نبیوں کے نام بھی ایسے ہیں کیونکہ وہ عبرانی الفاظ ہیں. خواتین کے نام جو ہوتے ہیں وہ بھی تینوں فارمز میں نہیں جاتے. ہم خواتین کو زیر نہیں دیتے، ہم خواتین کو کے نام کو زیر نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. پھر ایسے الفاظ جو الف یا نون پہ ختم ہو رہے ہیں اس کو بھی زیر نہیں ملتی. جو اینجلس یعنی ملائکہ کے جو الفاظ ہیں، نام ہیں، ان کو بھی ہم زیر نہیں دیتے. یہ سارا ونس اگین یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف مینشن کیا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر کسی لفظ کو ہم زیر نہیں دے رہے تو دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ، ٹھیک ہے. اس کی کوئی وجہ ہے اور وہ بڑی سمپل سی وجہ ہے. وہ ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں لائی کرتا ہے.
ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ کیٹیگریز یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وقت کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو خود بخود یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو خود سے پتہ ہے کہ دہی کھٹا ہے، دہی کھٹی ہے، یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے، آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا. یا دروازہ کھلی ہے یا دروازہ کھلا ہے، آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، آپ کو پتہ ہے دروازہ کھلا. ٹھیک ہے، یہ سمپل آپ کے ریفرنس کے لیے ہے. 85% ہم نے کہا تھا یہ الفاظ ہیں، 13% ہم نے کہا ایسے الفاظ ہیں جو کہ ساری شکلیں اختیار نہیں کرتے، صرف 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. اس میں ایک ایکسیپشن ضرور ہے کہ اگر ایسا لفظ جو تینوں شکلیں اختیار نہ کرتا ہو، جیسے یہ دیکھیں مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، اگر اس سے پہلے ال لگ جائے تو اس کے نیچے زیر آ سکتی ہے. کچھ نبیوں کے نام ہیں جس میں زیر آتی ہے. ونس اگین یہ ایکسیپشنز ہیں. 13% ہمیں ان 13% پہ فوکس نہیں کرنا، ہم نے ان 85% پہ فوکس کرنا، یہ ہمیں خود بخود آ جائے گا. اور آخری میں یہ کہوں گا کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جیسے ہم نے کہا تھا موسیٰ موسیٰ موسیٰ، جو کہ ہر فارم میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں. اسی طرح الذی الذی الذی، ھذا ھذا ھذا، ہوا ہوا ہوا، یہ بھی وہ الفاظ ہیں. اس طرح کے اور بہت سارے الفاظ ہیں جو شکل اختیار نہیں کرتے، لیکن وہ کتنے ہیں؟ صرف 2%. تو ان 2% کے پیچھے ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ہمیں خود ہی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو دس از دا لاسٹ سلائیڈ. جسٹ ٹو سمرائز، آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے یہ سیکھا کہ عربی میں بائی ڈیفالٹ ہر حرف جو ہے وہ ہیپی فارم میں ہوتا ہے، اوپر تنوین ہوتی ہے محمدن. وہ لفظ جب سیڈ ہوتا ہے تو اس کے نیچے زیر آ جائے گی محمدن. جب وہ نارمل ہوتا ہے تو اس کے اوپر زبر آ جائے گی، ساتھ میں الف کا اضافہ ہوگا محمدن. یہی 3 شکلیں ہیں جو ایک عربی کے لفظ کی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ قرآن میں 85%، بلکہ انفیکٹ عربی زبان میں 85% الفاظ ہیں. پھر ہم نے کہا کچھ 13% ایسے الفاظ ہیں جو صرف 2 شکل اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے پورے جذبات کا اظہار نہیں کرتے. اگر اداس ہیں تو نہیں پتہ لگتا کہ وہ اداس ہیں، کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں ابھی بھی زبر آ رہی ہے. اس کے بعد ہم نے کہا 2% ایسے الفاظ ہیں جو ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، ہر وقت آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ہیپی فارم میں ہے، جیسے یہ موسیٰ موسیٰ موسیٰ، یا ابھی پچھلی سلائیڈ پہ ہم نے دیکھا تھا الذی الذی الذی، یا ہوا ہوا ہوا. مقصد کیا ہے کہ وہ بھی اپنی فیلنگز تو چینج کر رہے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور مثال میں نے یہ دی تھی کہ آپ شادی پہ جا رہے ہیں، آپ تکلیف میں تھے لیکن آپ پھر بھی وہاں پہ مسکراتے رہتے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ کے پاؤں میں درد ہو رہی تھی، کیونکہ آپ ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں، اس تکلیف کو چھپاتے ہیں. اسی طرح یہ الفاظ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ وہ کس کیفیت میں ہیں، لیکن ہمیں بعد میں ہم سیکھیں گے کہ ہم یہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں. یہ تھی آج کا لیکچر تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے آخری 3 منٹ میں کہ کنسسٹنسی از دا کی، مستقل مزاجی. روزانہ آپ 10 منٹ کے لیے صرف اس لیکچر کو کھولیں. یہ والا لیکچر تو خیر آپ میرے خیال میں 2 منٹ میں دہرا سکیں گے پورے ایک ہفتے میں. درخواست یہ ہے کہ روزانہ قرآن کھولیں، اسکپ نہ کریں. روزانہ قرآن کھولیں، اور قرآن کو آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس طرح ہرگز نہیں پڑھنا، نہ یہ پڑھنے کا حق ہے، نہ یہ طریقہ ہے، نہ یہ سلیقہ ہے. قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. قرآن کو بالکل آرام آرام سے پڑھیں اور اس لفظ کو محسوس کریں، اس پیغام کو محسوس کریں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا قل هو اللہ احد، اور اب یہ جو کہا گیا ہے اس کو محسوس کریں اپنے اوپر. اللہ الصمد، اس کو محسوس کریں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوگی. جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کا خود دل کرے گا کہ میں دیکھوں کہ یہ لفظ میں نے پڑھا کیا ہے. ٹھیک ہے، آخری 1 منٹ ہے. گزارش ہے کہ ترجمے والا قرآن لے لیں، ادروائز میں نے 2 سائٹس بھیجی ہوئی ہیں، ان سائٹس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیں. اپنے بچوں کو بٹھا کے روزانہ گھر سے نکلنے سے پہلے 5 منٹ، اسکول جانے لگے ہیں، کالج جانے لگے ہیں، جلدی سے آپ لوگ قرآن کھولیں، کھانے کی میز پہ، ناشتے کی میز پہ 3 آیتیں کم سے کم پڑھ لیں اور اپنا سفر شروع کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.
اللہ حافظ.